یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی۔ پیسے بھی ماشاءاللہ کافی ہو گئے، جتنے بڑی ہے اس سے کام چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب نہیں اٹھنا کسی نے پیسے لے کے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو بڑا مہنگا آدمی ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں، تھوڑا ریٹ تو نہ لگائیں ہمارا، مہربانی فرمائیں۔ آپ نے نہیں اٹھنا، آپ تشریف رکھیں۔ میرے سے آپ نے نہیں پوچھا کہ صاحب آپ وضو سے ہیں کہ نہیں، آپ نے نہیں پوچھا کہ آپ نے عشاء پڑھی ہے کہ نہیں۔ اب میرے درجنوں لوگوں نے ہاتھ چومے، کسی نے کوئی چیز نہیں پوچھی، برادری قبیلہ تک نہیں پوچھا۔ تو بن پوچھے اگر اتنی لوگ عزت دے رہے ہیں تو اس سے زیادہ اور قیمت لے کے کیا کرنی ہے؟ تو مہربانی فرمائیں آپ، یہ بڑی قیمت ہے ہمارے لیے۔ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے محل چڑھایا ہے سائیاں، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ اور ویسے بھی جڑیاں گڈیاں آپ پہ یوڈیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، او ہوئی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ تو آپ مہربانی کریں گے، میری بس بات سنیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے عزیز اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، ہر جگہ ذکر رسول، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ نے جزائے خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سنیں جی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر جگہ ذکر رسول کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات، اور ہر جگہ ذکر چھڑ جاتا ہے خود بخود ہی، نبی نہ چھیڑیں تو پھر بھی چھڑ جاتا ہے۔ شادی تو بڑی دور تھی، نکاح تو بڑی دور تھا، ولیمے کے لیے میرج ہال تو بڑی دور تھا، ہم جا رہے تھے بچے کا رشتہ دیکھنے، تو ذکر رسول شروع ہو گیا۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہہ دیا پہلے میری بات سنو، یا رسول اللہ حکم۔ تو حضور فرمانے لگے لوگ دولت دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، تم نے کوئی شے نہیں دیکھنی، رشتہ دیکھنے جا رہے ہو تو اکیلے نہ جاؤ، اپنے نبی کے حدیث ساتھ لے کے جاؤ۔ تم نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھنی، تم نے اگر دیکھنا ہے تو میرا دین دیکھنا ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے بات رشتے سے ذکر رسول والی۔ شرط یہ ہے کہ ہم کریں۔ اور پھر ایک بات آپ کو اور عرض کروں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور کی ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نبی پاک کا بولنا بھی محفوظ ہے اور حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ میں نے جو کہا ہے اس کی دلیل دوں گا، حضور کا بولنا بھی اور نبی پاک کا، یہ میں نے کیا کہا بھلا، حضور کا چپ رہنا بھی ہمارے پاس۔ علماء سے آپ پوچھیں گے، آپ جو علم حدیث سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھنے والے طالب علم ہیں، ان سے پوچھیں حدیث کی قسمیں بتائیں، تو اقسام حدیث جب وہ ذکر کریں گے تو ایک حدیث کا بیان کریں گے جسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ وہ حدیث تقریری کون سی ہوتی ہے کہ نبی پاک ایک تو ہے حدیث قولی، حضور نے جو فرمایا، ایک حدیث فعلی، نبی پاک نے جو کیا، ایک ہے حدیث تقریری، کسی نے حضور کے سامنے کوئی کام کیا تو نبی پاک نے اگر ناپسند نہیں نہ کیا اور منع نہیں کیا تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے، وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ یہ شلوار پہن کے صحابہ حضور کے سامنے گئے تو نبی پاک نے پسند کی، حالانکہ حضور سے پہننا تواتر سے ثابت نہیں ہے، تہمت باندھتے تھے، لیکن چونکہ صحابہ نے پہنی، حضور نے منع نہیں کیا، لہذا یہ بھی حدیث بن گئی۔ اب میری بات کو سمجھو کہ حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے اور چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ آپ ہمارے محدثین، ہمارے فقہا جب کسی چیز کا حکم ثابت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں حضور چپ رہے تھے لہذا جائز ہے، یہاں حضور نے منع نہیں فرمایا لہذا جائز ہے، چپ رہنا۔ اور کائنات میں واحد ہستی ہے رسول پاک کی، جن کی صرف باتیں ہی محفوظ نہیں، میرے یارو میرے نبی کے اشارے بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کے اشارے بھی۔ لگ جاتا ہے بندہ کبھی کبھی، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے مزہ لینا ہے نا تو اسے مشکات شریف پڑھتے بھی وجد ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا مزاج بن جائے۔ طبرانی پڑھنے سے بھی بندے کے آنسو نکل آتے ہیں، اسے نا ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ بھی ذوق دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں سے آپ کا ارادہ ہو، آپ اٹھائیں کتب احادیث، تقریباً تمام کتابوں میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا،
جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. آپ سارے محدثین کو پڑھ لیں، کسی نے نہیں کہا کہ جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے، بلکہ جس نے بھی حدیث لکھی، جس نے بھی بیان کی، اس نے نا انگلیاں اٹھا کے بتایا. اس نے نا انگلیاں اٹھا کے بتایا. اس نے کہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انگلیاں اٹھا کے جوڑ کے دکھائی تھی. حضور نے فرمایا تھا اس طرح کر کے وہ میرے ساتھ جنت میں اکٹھا ہوگا. ساری کتابیں دیکھ لیں تو سمجھ آتی ہے حضور کا قول بھی معروف محفوظ ہے، اور جو دو انگلیاں اٹھا کے میرے نبی نے اشارہ کیا وہ اشارہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے. وہ اشارے تک جو حضور نے اشارے کیے وہ اشارے بھی، تو یہ سارے ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مواقع، ہر موقع پر حضور کا ذکر کیا جائے، ہر موقع پر نبی پاک کا ذکر کیا جائے، ہر موقع پر. مسئلہ لے گیا یا رسول اللہ کہنے کا. ایک حوالہ سن لیں، امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے
शायद मैं पहली दफ़ा ये बात करने लगा हूँ, कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं ज़हन के अंदर, पता नहीं आपका प्यार का चेहरा देख के ज़हन में आ गई। न लिखा है कि एक खातून थी तो उसकी शादी कहीं किसी जगह ज़बरदस्ती हो गई तो बीमार पड़ गई। तो वो बड़े बड़े हकीम तबीब बादशाह ने बुलाए, वो बादशाह के साथ की बेटी थी या बहू थी। उसने कहा ये मेरा मतलब है ठीक नहीं हो रही, क्या मामला है? सब लोग दिखाए हैं तो कहने लगा मुझे लगता है कि किसी से उदास है। तो उसने कहा उदास है तो फिर मतलब अब क्या करें? तवज्जो है मेरी बात पर? समझ आ रही है मेरी बातों की? मैं असल में थका हुआ हूँ तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तो माशाल्लाह तरोताज़ा है ना। वो बादशाह ने उस सियाने और बूढ़े हकीम से कहा कि कोई तरीका बता ना जिससे पता चल जाए कि ये ठीक कैसे हो सकती। औरत बेहोश है। उसने नाम लेने शुरू किए जहाँ पता चल जाए कहाँ इसकी मोहब्बत है, कहाँ इसका ताल्लुक़ है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई नाजायज़ मोहब्बत ही हो, भाई भी हो सकता है किसी जगह। तो उसने नाम लेने शुरू किए, बड़ा सियाना हकीम था। उसने सबसे पहले मुल्कों के नाम लिए, जितने मुल्क थे ना, जितने लोगों उन नाम याद लिए। हर मुल्क के नाम पर वो सोई रही। एक मुल्क का नाम लिया और फिर रूमी कहते हैं मिस्र का नाम आया तो थोड़ी चौंकी और कहने लगा हकीम बात बन जाएगी। फिर उसने मिस्र के अंदर जितने शहर थे उनके नाम लेने शुरू किए। बाकी शहरों पे ठीक रही, एक शहर का नाम आया तो ज़रा चौंकी। उसने कहा नहीं मसला हल हो जाएगा। फिर वो शहर में जितने मोहल्ले थे उन मोहल्लों के नाम लेने। ये और फिर रूमी मसला समझा रहे हैं। ये रब के बंदे बातें समझाते हैं, मोहब्बत का दरस इस तरह देते हैं। कहते हैं सब मोहल्लों पे चुप रही, एक मोहल्ले का नाम आया तो चौंकी। उसने कहा भाई बात अब और बनी है, थोड़ी ज़्यादा उसके वजूद में हरकत आई। उसने कहा वो सारी गलियां जो हैं उन गलियों के नाम लो, फलानी गली फलानी गली फलानी गली। वो चुप रही। फिर आया उस गली का नाम जहाँ उसका महबूब रहता था। जब उस गली का नाम लिया तो चौंकी। उसने कहा लो बादशाह बात बन गई, गल नेड़े लग गई, पहुँच गए, बस समझ तू पहुँच गए। अब जितने वहाँ लोग रहते हैं उनका डाटा इकट्ठा करो। डाटा इकट्ठा हो गया, एक हुक्म हुआ, वहाँ खत आ गए, घोड़ा चला गया, आ गया सारा कुछ। अब लोगों के नाम लेने शुरू किए, 12, 14, 16, 20 जितने नाम लेने थे लिए। सब नामों पे वो चुप रही। एक नाम लिया तो उसने ना अल्लाह अकबर का उठ के बैठ गई। और जब आंखें खुल गई ना तो बादशाह कहने लगा इसे कौन सी दवाई दी है? कहने लगा वही दी है जो आशिकों को दी जाती है। और सुन मेरे यार, सुन ना, मेरा सुन्नी जगह जगह घूमता है, गली गली जाता है, बच्चा हो या जवान हो, दाढ़ी वाला हो या बगैर दाढ़ी के हो, इसके सामने तू सारी दुनिया का नाम ले, इसे कोई परवाह नहीं। लेकिन तू एक दफा कह मदीना शरीफ, कह तू मदीना, तू कह सही। ये तड़प के कहेगा। और जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। ये तड़प उठेगा, खत्म हो गई बात। सुनो मेरे भाई सुनो, मैंने ना फ़ज़ाइल मदीना पे तकरीर की। और मैं, अल्लाह मुझे मौका देता है, किसान का बेटा हूँ लेकिन फिर भी मौका देता है, हाज़री हो जाती। और एक सादे से शायर का शेर है, जब वापस आता हूँ तो वो पढ़ता हूँ। उसने कहा था रब भी जाने सोने या महबूबा, तेरे शहर दियाँ भी की लज्जतां ने, कुछ रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं, कुछ रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं, कुछ रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं, ते कुछ रोण दोबारा जावन लई। रब जाने सोने या महबूबा, तेरे शहर दियाँ भी की लज्जतां ने, कुछ ते रोण जिन्हां ने वेख्या ही नहीं। तो वो जो लोग तड़पते हैं ना, कहते हैं बड़ी तड़प है मदीने जाने की, तो मैं कहा करता हूँ कि जाने की तड़प नहीं तो एक दफ़ा जाओ सही, ये तड़प बढ़ जाएगी, ये तो बढ़ेगी। ये तो प्यास ऐसी है, ये तो बुझती नहीं मरते दम तक। तो मेरे भाई जब महबूब का नाम लिया जाए तो वजूद में हरकत होती है, बेहोश लोग होश में आते हैं। तो जब या रसूल अल्लाह का नारा लगता है ना, या रसूल अल्लाह का, मैं आया मदीना शरीफ से तो मैंने फ़ज़ाइल मदीना पे तकरीर करी। कुछ जज्बात ताज़े थे, अगरचे पी आया हूँ समुंदर, मगर बड़ी तिश्नगी है अंदर। मैं खुश हूँ लेकिन बुझा बुझा हूँ, दरे नबी से पलट रहा हूँ।
ایک کلین شیپ لڑکا بالکل، اور بالکل سادہ دور. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. جمعے کا بیان ختم ہو گیا، لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہ کونے میں بیٹھا رہا. میں نے کہا آپ نے کو بات کرنی. کہنے لگے پیر صاحب 2 منٹ میرے ساتھ، آپ نیچے چلیں گے؟ میں اس بندے کے ساتھ نیچے گیا. عاشق رسول میں ہی کہلاتا ہوں چونکہ میں پیر جو ہوں. عشق پہ قبضہ میں نے کیا ہوا ہے چونکہ میں مولوی جو ہوں. میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نہیں کسی کو مانتا، ہو جاتا ہے یہ ہمارے اندر. لیکن بھائی یہ رسول اللہ کا عشق ہے، یہ کسی کا پابند نہیں. یہ تو اونٹنی کو بھی ہو جاتا ہے، یہ تو گدھے کو بھی ہو جاتا ہے. سنیں جی سنیں، یہ تو گھوڑے کو بھی ہو جاتا ہے. اور میاں یہ تو نبی پاک کا عشق ہے، یہ تو ہرنی کو بھی ہو جاتا ہے. یہ تو حضور کا پیار ہے، پتھروں پہاڑوں کو بھی ہو جاتا ہے. یہ تو وہ والا پیار ہے کہ کھجور کے خشک تنے سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. تو ہو جاتا ہے، کیا کریں. یہ نبی پاک کا پیار ہے، اس پر کسی کی کوئی پابندی. یہ ہو جاتا ہے. وہ نوجوان مجھے کہنے لگا 2 منٹ چلیں گے. بڑی بڑی تقریروں میں بھی رونا نہیں آتا، لیکن مجھے نیچے لے گیا. تو کبھی کوئی بندہ خوشی کی بات کرنے لگے تو اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے، ہنس پڑتا ہے. اتنا ہنستا ہے کہ بات نہیں ہوتی. اور دکھ کی بات کرنے لگے تو اتنا روتا ہے کہ وہ لفظ ہی نہیں اس سے ترتیب پاتے. آنسو چھلک، اس سے بات ہی نہ ہو، تڑپتا جائے روتا جائے. میں نے سینے سے لگا لیا. میں نے کہا یار تو بات تو کر. تو میرے کان میں کہنے لگا پیر صاحب دسو قرضہ پھڑ کے عمرہ جائز ہے؟ اب نہیں رہا جاتا. جائز ہے. وہ کسی محدث کا قول نہیں عرض کر رہا، اس آدمی کا جسے اردو بھی ڈھب سے نہیں بولنی آتی. جائز ہے. آپ یقین کریں گھنٹوں باتیں سنتے کرتے ہیں تو کئی دفعہ نہیں تڑپتے پر رلا دیا اس نے. کمال ہو گئی. میں رات تک اپنے آپ کو سنبھال. وہ چلا گیا اللہ کے فضل سے، وہ عمرہ کر آیا ہے، ہو گئی بات. لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا جو نام ہے نا، یہ جو حضور کا نام اقدس ہے، یہ جو شہر مدینہ ہے، یہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، یہ تو میرے بھائی دل میں جذبے پیدا کرتا ہے، یہ تو شوق پیدا کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام یاد رہے گا، صحیح مسلم شریف میں حدیث. صحیح مسلمان میری بات پہ توجہ کریں گے. صحیح
خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے عزیز, جو کام کرنے کا ہے, جو کام ضروری ہے, وہ ہے ہر لمحہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ضروری. اور ہم کمزور ہوئے تو ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا. آج بھی میری گزارش ہے علماء سے, میں چھوٹا آدمی ہوں, میری منت ہے, بس کریں, واپس لوٹیں. آپ کے مضبوط ہونے سے امت مضبوط ہوگی, آپ کے اکٹھے ہونے سے امت اکٹھی ہوگی. آپ میرے اہل حق سے میری گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ کو ذاتی معاملہ ہے تو اسے ختم کریں. آئیں گنبد خضرا کے سائے تلے سب اکٹھے ہو جائیں, آئے مل کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں. اور میں بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں, اور میں ایمانداری سے باوضو مسجد میں کہتا ہوں, اب ہمیں کسی اور جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. سیاست دا جھگڑا تے آسان چھوڑ دیتا ہے, اے محبت دا جھگڑا ہے, چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو مہربانی کریں, اپنی قوت کو یکجا کریں. اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اس دفعہ نا آپ کا ربیع الاول میں آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ کس قدر یا رسول اللہ کے نعرے کو پابند. اور آپ مہربانی کریں, ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر گلی, ہر کوچہ. میں بات ختم کرنے لگا تھا, مجھے ایک بات یاد آ گئی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کئی کم پڑھے لکھے لوگ عقیدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کسی بندے کو نا نصیحت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, نصیحت کر رہے تھے. اس نے بڑے دلائل دیے, گھنٹہ بار اس نے بات چیت کی. تو بس میں بڑا رش تھا, آگے جانا ذرا مشکل تھا. تو میرا خیال تھا یہ لوگ اترتے ہیں اور ایک اس کے سارے دلائل سن لوں اکٹھے, پھر جواب دیتا ہوں. لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری, وہ کئی گھنٹے سے اس کو کہتا آ رہا تھا. میں بس میں بعد میں سوار ہوا, اور جب اس نے اترتے بات کی تو سمجھ آئی. تو وہ میں نے کہا یہ بندے ہٹتے ہیں, تو میں کہتا ہوں درمیان میں بھی لوگ کھڑے ہیں اور 3-4 سیٹیں آگے. تو وہ بس سے لوگوں نے کیا اترنا تھا, وہ ٹائم ایک سٹاپ آیا, تو وہ جس کو وہ سمجھا رہا تھا نا اس کا سٹاپ آ گیا, وہ اترنے لگا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اس سادے آدمی کو اس نے دلیلیں دی ہیں, اس کا ذہن اس نے خراب کر دیا, بیچارہ بدگمانی کا شکار ہوگا. میں بڑا پریشان تھا. لیکن اس سادے بندے کا, کچے مکان میں رہنے والوں کے عقیدے بڑے پکے ہوتے ہیں. یہ جو دلیلوں والے ہیں, یہ تو بیچارے ساری زندگی کئی دفعہ دلیلوں میں اللہ ماشاء اللہ الجھے رہتے ہیں. تو وہ نیچے اترنے لگا, اترتے اس کی طرف دیکھ کے پنجابی میں کہتا مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جے مینوں سمجھانتے. وہ کہندا 1.25 گھنٹہ. کہندا چلو پھر موج کرو. پرنا سر تے رکھیا تے کہندا یا رسول اللہ مدد. اب وہ جتنی بس تھی نا ساری وہ سمجھانے والے کی طرف دیکھ دیکھ کے ہنس رہی تھی. تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ رہے تھے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے, اور میں تو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. تو اپنی قوت کو جمع کریں اور خوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں. جلوس سے کوئی بندہ نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو اپنے پاس تو نہیں نہ بلا رہا, میں تو کہہ رہا ہوں یہاں آپ شریک ہوں. اور جہاں سے جلوس, کتنے بجے جی؟ 11 کو اور 12 کو, 11 کو رات جلوس نکلے گا. سارے دوست آئیں گے انشاءاللہ تعالی, پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. سلام پڑھیں, سلام شروع کریں, جاری رہے گی محفل. آپ لوگ بیٹھیں جی, بیٹھ جائیں. میری گزارش ہے بیٹھ جائیں, میری اپیل ہے. دیکھیں محفلیں سرکار کے نام کی ہیں, لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں.